فلما ان جاء البشیر، تو جب وہ بشارت دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور حضرت یوسف کا کرتا اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر، فردتنا بصیرا، تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے، یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ عود کر آئی، بصارت لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ان کا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ سے، ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے، یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، اب یہاں دیکھیے صوفہ کا لفظ بہت اہم ہے، ذرا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا، ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی، اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی، ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ سوف استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے، کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب جب یہ سب کے سب آ گئے وہاں سے، پورا قافلہ آ گیا، تمام بنی اسرائیل، اب 12 گھرانے تھے یہ، ان کی اولادیں تھیں، ان کے بچے تھے، بیویاں تھیں، وہ سب آ گئے۔ لما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، تو اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت، جو بھی جگہ اونچی ہوگی بیٹھنے کی، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا لیا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ، یہاں آپ کے لیے امن ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا، اوپر بٹھا لیا۔ وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا، یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو، بزرگوں کو کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں، تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، اور یہ جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجئے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ حرام مطلق ہے۔ وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیایا من قبل، اب کہا حضرت یوسف نے ابا جان دیکھیے یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں، تو گویا کہ 11 بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، انعام فرمایا مجھ پر جب کہ مجھے قید خانے سے نکلوایا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیہ نشینی کی سخت زندگی سے نکال کر یہاں حضارت اور تمدن اور وقت کی عظیم ترین جو متمدن ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتی ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا۔ رب قد آتیتنی من الملک، اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا، باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا، یہ علم سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے وفات دیجو اسی حالت اسلام میں، فرما برداری ہی کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر دیجو اپنے صالح بندوں میں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی، اے محمد آپ کی جانب۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وما ہم یمکرون، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں، اور جب کہ وہ چال چل رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور یہ بھی سن لیجئے آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا، اس کا جواب انہیں دے دیا گیا، اتنا عمدہ، اتنا خوبصورت، ہر چیز جو ہے کھول کھول کر بتا دی گئی، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین